متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے وہ فرض نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ میں نے دوبارہ پھر عرض کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ پاک کو پسند ہے اور محبوب عمل ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس حدیث مبارکہ میں 3 چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائیں، اور تینوں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہیں، اور ان 3 میں سے جس کو پہلا نمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ نماز، فرض نماز، اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ تو اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ وقت پر ادا کرنے سے مراد کیا ہے؟ سستی نہ کرنا، غفلت نہ کرنا، باجماعت نماز ادا کرنا۔ جب انسان اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے اور بڑے تعدیل ارکان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتا ہے، ایک حدیث مبارکہ میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کو دوسرا درجہ عطا کیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو پسندیدہ اعمال ہیں ان میں سے۔ تو گویا جو بندہ فرض نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اپنی نماز کو اگر قبولیت کا درجہ دینا چاہتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اور بلند رتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے ساتھ پیش آئے، ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے کلام کرے، ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرے۔ اگر وہ بزرگ ہیں تو ان کے ساتھ پیار سے پیش آنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کو دبا دینا، ان کے ساتھ اچھے لہجے میں کلام کرنا، ان کی کہی ہوئی بات کو قبول کرنا، ماننا، جیسے وہ چاہتے ہیں ان کی بات کو ماننا، یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب عمل ہے انسان کا۔ تو اگر انسان اپنے والدین کی بات کو نہیں مانتا، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، تو یہ عمل اللہ رب العزت کو ہرگز پسند نہیں۔ اور اس کے بعد پھر تیسری چیز اس میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ پاک کو یہ عمل بھی بہت زیادہ مقبول اور پسند ہے۔ اب جہاد کو جب ہم بات کرتے ہیں تو جہاد میں علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیث بیان فرمائی ہیں جہاد کی۔ جہاد بالسیف ہے، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا، وہ اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنا ہے۔ اور اسی طرح جہاد بالقلم ہے، قلم کے ساتھ جہاد، معاشرے میں کتابیں لکھنا تاکہ وہ کتابیں لوگوں تک پہنچیں، لوگ ان کو پڑھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ اسی طرح جہاد بالمال ہے، مال کے ذریعے جہاد، اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے اور عطا شدہ رزق میں سے اور مال میں سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا، اس کو جہاد بالمال کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک جہاد بالنفس ہے، اور یہ جہاد کی وہ قسم ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے اعلیٰ ترین جہاد قرار دیا ہے، اور وہ جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا۔ نفس ایک ایسا دشمن ہے جو نظر سامنے نہیں آتا، یہ انسان کے اندر آباد ہے، یہ انسان کے اندر گھس کر انسان پر وار کرتا ہے۔ ہر وہ خواہش جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر انسان کو مجبور کرتی ہے، اس خواہش کو روکنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر اس کو چھوڑ دینا، یہ جہاد بن نفس ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک بڑے غزوے سے واپس لوٹے صحابہ کرام کے ساتھ، اور بڑا شدید کا غزوہ تھا اور جنگ تھی۔ جب اس سے واپس پلٹے، ابھی تھکے ہوئے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ تمہارے نفس کے خلاف جہاد کرنا اور لڑنا ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جہاد بن نفس ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ درجہ رکھنے والا جہاد ہے۔ تو یہ جو جہاد بن نفس ہے، اس میں ہم نے اپنے نفس کو ہی قابو میں کرنا ہے، اور نفس پر قابو پانا یہ تنہا کسی انسان کے اپنے بس کا کام نہیں ہوتا، یہ کسی ایسے اللہ والے کی صحبت میں جانا پڑتا ہے
جس کو اللہ پاک نے نفس پر قابو عطا فرما دیا ہوتا ہے۔ اور یہ اولیاء ہیں، کاملین ہیں، صالحین ہیں، متقین ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو اس راہ پر چلا رکھا ہوتا ہے اور وہ چلتے چلتے اعلیٰ مقام پر فیض ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ ان کی صحبت میں جا کر بیٹھتا ہے تو ان کی صحبت کے اثرات پھر انسان کے من پر وارد ہوتے ہیں، اور پھر جا کر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ تیرے اندر بھی تیرا ایک دشمن بیٹھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نفس ہے۔ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے انسان کا، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور یہ وہ جہاد ہے جو انسان ہر روز کرتا ہے۔ ہم اذان سنتے ہیں تو اذان سننے کے بعد جب نماز کے لیے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات انسان پر یہ سستی اور غفلت طاری ہو جاتی ہے کہ نہیں چلو پڑھ ہی لینی ہے، وہ کرتے کراتے بعض اوقات انسان اپنی نماز کو کھو بیٹھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس پر شیطانی اور نفسانی قوت غالب آ گئی۔ اور جو بندہ اذان کو سنتا ہے اور ساتھ ہی اٹھتا ہے، اللہ کا نام لے کر وضو کرتا ہے اور وضو کر کے مسجد کا رخ کرتا ہے، تو یہ وضو کرنے سے لے کر نماز کی ادائیگی تک بندہ جہاد کے اندر لگا رہتا ہے۔ یہ جہاد ہے سارے کا سارا۔ وضو کیا، مسجد کی طرف چلے، مسجد میں آ کر بیٹھ گئے، باجماعت نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ مسجد سے جب نکلتے ہیں، یہ جتنا پروسیس ہے یہ سارے کا سارا نفس کے خلاف انسان کا جہاد ہوتا ہے۔ تو اس نفس کے خلاف جہاد، یہ بھی اللہ رب العزت کو محبوب ترین کاموں میں سے ایک کام ہے جو پسند ہے۔